پی رہے ہیں، کھیتی باڑی کر رہے ہیں، لیکن اسلام کے مطابق اس میں بھی عبادت، اس میں بھی ثواب۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں، ابو داؤد ابن ماجہ شریف میں حدیث پاک ہے، حضور کے ساتھ حضور کے بہت سارے غلام ہیں، جہاد پہ جا رہے تھے کافروں سے لڑنے کے لیے۔ ایک بندہ پہاڑ کی چوٹی سے نیچے اترا، صحابہ کے بعد نے دیکھا، عرض کیا یا رسول اللہ، بندہ بڑا تکڑا ہے، جوان ہے، کاش یہ ہمارے ساتھ آتا، اسلام کا مجاہد بنتا، کافروں سے لڑائی کرتا اور کافروں کو قتل کرتا، اسے اللہ شہادت کا درجہ دیتا، اگر زندہ واپس آتا تو مجاہد فی سبیل اللہ ہوتا، غازی ہوتا۔ اب جب حضور نے ان کی یہ بات سنی نا، تو میرے کریم آقا نے فرمایا، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ اس لیے گھر سے نکلا ہے کہ اسے کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، منگنا نہ پوس، فرمایا اگر اس لیے نکلا ہے کہ اس کے گھر والوں کو کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، فرمایا اگر اس لیے نکلا ہے کہ یہ خود بھی حلال کھائے اور اس کی اولاد بھی حلال کھائے، فرمایا یہ کرتا تو کھیتی باڑی اور کاروبار رہے گا، اللہ اسے وہی جہاد فی سبیل اللہ کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کرتے ہم سارے کام ہیں، بس ہم نے ان کاموں کو اللہ اس کے رسول کے حکم کے مطابق کرنا ہے۔ کون انسان ہے دنیا میں جو روٹی نہیں کھاتا؟ کوئی انسان ایسا آپ کو نہیں ملے گا جو پانی نہ پیتا ہو۔ غذا انسان کی جسم کی ضرورت ہے، بدن کے کپڑے پہننا انسان کی جسم کی ضرورت ہے، مکان بنانا انسان کی جسمانی ضروریات میں سے ہے، کاروبار، کھیتی باڑی، ملازمت انسان کی ضروریات میں سے ہے۔ میں صرف آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں اسلام کی روح سے کہ اپنی زندگی گزارے ضرور، لیکن اپنی مرضی سے نہ گزارے، خدا مصطفیٰ کی مرضی سے گزارے۔ فائدہ اس کا یہ ہوگا کہ پھر تیری دنیا بھی تیری چاہت کے مطابق کر دی جائے گی، تیری قبر بھی تیرے لیے سکون والی ہوگی اور تیرا حشر بھی دن بھی تیرے لیے نور والا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر کرے گا۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ سے کسی بندے نے پوچھا یہ زندگی ہے کیا؟ زندگی کسے کہتے ہیں؟ تو آپ نے ایک بڑی حسین مثال دی، اب مثال سے مسئلے کو سمجھانے کے فن میں ماہر ہے۔ فرمایا ایک بندہ خواب دیکھ رہا ہے، اب یہ زندگی سمجھا رہے ہیں مولانا روم۔ فرمایا ایک بندہ خواب دیکھ رہا ہے اور خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ ایک بہت بڑا شیر اس کے پیچھے ہے اور وہ ایک جنگل میں ہے۔ اب شیر کے ڈر سے وہ جنگل میں بھاگتا ہے کہ کہیں یہ کاٹ نہ لے، شیر پیچھے اور بندہ آگے، بار بار مڑ کے دیکھتا ہے لیکن وہ پیچھے آ رہا ہے، بھاگتا جا رہا ہے، بھاگتا جا رہا ہے، طاقت بساط کے مطابق۔ سامنے ایک بہت بڑا کنواں آ گیا، اب وہ منیر پہ رک جاتا ہے اور کہتا ہے اگر آگے جاؤں تو کنویں میں گر کے مر جاؤں گا، کھڑا رہوں تو شیر کھا جائے گا۔ سوچتا ہے، فکر کرتا ہے، کوئی جان بچانے کا راستہ ڈھونڈوں۔ اب نگاہ جھکا کے دیکھتا ہے کہ کیا کنویں کے اندر کوئی گنجائش ہے، کوئی درخت ہے، کوئی خشکی ہے، اندر لٹک جاؤں گا کوئی شاخ پکڑ کے۔ تو کنویں کے اندر ایک بہت بڑا اژدہا سانپ منہ کھول کے بیٹھا ہے، وہ کہتا ہے اگر نیچے جاؤں تو موت پھر بھی بکی ہے۔ دائیں بائیں پھر نگاہیں دوڑاتا ہے، اسی کنویں کے منیر پہ ایک درخت ہے، وہ ذرا اچھل کے اس کی ایک شاخ کو پکڑ لیتا ہے اور شیر کی پونچھ سے ذرا اوپر ہو جاتا ہے۔ اب شیر نیچے کھڑا ہے اس کے انتظار میں اور وہ شاخ کے ساتھ لٹکا ہوا ہے کہ تھوڑی دیر بعد شیر پیچھے ہٹ جائے گا، میں نیچے آ جاؤں گا۔ اللہ اکبر، غور کرتا ہے تو جس شاخ کو لٹک کے کھڑا ہے نا، اسی شاخ کو ایک کالا اور ایک سفید چوہا کتر رہے ہیں، کاٹ رہے ہیں۔ وہ کہتا لو بھائی، تھوڑی دیر کے بعد یہ بھی گئی۔ جس سہارے پہ کھڑا تھا وہ سہارا بھی چلا جائے گا۔ اسی شاخ کے اوپر قدرتی طور پر شہد کا چھتا لگا ہوا ہے، مکھی لگا ہوا ہے۔ وہ کہتا یار مر تو جانا ہی ہے، تھوڑی دیر کے لیے شہد ہی چوس لوں۔ اب چونکہ شاخ پکڑی ہوئی ہے دونوں ہاتھوں سے، تو ایک ہاتھ کی ایک انگلی شہد کے چھتے پہ لگاتا ہے اور وہ زبان کے ساتھ لگاتا ہے تو شاید یقینی بات ہے میٹھا ہوتا ہے، لطف اتنا آتا ہے، وہ پھر انگلی لگاتا ہے، پھر چاٹتا ہے، پھر انگلی لگاتا ہے، وہ شہد چوسنا شروع کر دیتا ہے اور یہ بھول جاتا ہے کہ کہاں تھا، نیچے کیا ہے، یہ کھڑا کہاں ہے۔ یہی ہم سب کی مثال ہے، ہم سارے اس شہد والے مقام پہ کھڑے ہیں،
اور ہر بندہ اپنی اپنی دنیا کے معاملات کے اندر اتنا کھویا ہوا ہے کہ بہت ساری باتوں سے بے فکر ہے کہ سردیوں کے کپڑے ہم نے اب نکال لیے ہیں، کوٹ جرسیاں جرابیں چادریں ہم نے نکال لی ہیں کہ سردی آ گئی ہے، یہ ختم ہوگی تو گرمیوں کے ہم نکال لیں گے، لیکن کفن کی چادروں کا تو کوئی نہیں پتا کہ نصیب بھی ہونی ہے جو نہیں ہے۔ کتنے ہیں جو جہازوں میں مر گئے، کتنے ہیں یہ پچھلے دنوں بھی، جی آپ جانتے ہیں حادثہ ہوا سمندر کے اندر، پاکستانی نوجوان باہر کے ملک جا رہے تھے، غیر قانونی طریقے سے ڈوب کے مر گئے۔ جی پچھلے دنوں موٹر وے پہ حادثہ ہوا، گاڑی کو آگ لگی، یہ فروکا کے جوان تھے، میرے پاس فون آیا رات کو 2:15 بجے ان کا، حضرت وہ دفن کرنا ہے اور اس سے پہلے غسل دینا ہے، تو ان کی باڈیاں جو ہیں وہ 1122 والے اس حال میں لے آئے ہیں جس ہم اتنے گل کہتے کہ چیتڑے اکٹھے کر کے باندھ کے لے آئے ہیں، غسل دینا ممکن ہی نہیں ہے، تو ہم کیا کریں؟ تو میں نے کہا پھر تیمم کروایا جائے، اگر غسل دینا ممکن نہ ہو، میت اتنا جل جائے، جسم کے ٹکڑے اتنے علیحدہ ہو جائیں کہ اوپر سے بھی پانی بہانا ممکن نہ ہو، تو پھر مردے کو شریعت میں تیمم کروایا جاتا ہے، میں نے کہا پھر تیمم کروا دے۔ تو ایسے کتنے حادثات ہوتے ہیں جہاں ہڈیاں تک نہیں ملتی، کتنے لوگ ہیں جن کو قبریں تک نصیب نہیں ہے۔ جی یہاں تو ہم اپنی مرضی کا لباس خریدتے ہیں، لیکن وہ وقت بھی تو آنے والا ہے جب ہماری مرضی کا لباس اتار دیا جائے گا اور ہمیں خدا مصطفیٰ کی مرضی والا لباس پہنایا جائے گا، اور وہ بھی مقدر سے۔ بہادر شاہ ظفر نے کہا تھا لگتا نہیں دل میرا اس اجڑے دیار میں، کس کی بنی ہے اس عالم ناپائیدار میں، اور عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، تو آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں، اور ظفر بھلا مجھ سا بھی بد نصیب ہوگا کوئی جہاں میں کہ 2 گز زمین بھی نہ ملی کوئے یار میں۔